معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے مسلمان ہو گئے تھے، لیکن اپنی مصلحتوں کے پیش نظر سیدنا امیر معاویہ نے اپنے اسلام کا اظہار فتح مکہ کے دن فرمایا، جس دن ان کے والد سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہوئے۔ انہوں نے بھی اپنے اسلام کا اظہار فرمایا، ان کے ساتھ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے اسلام کا اظہار فرمایا۔ اسلام لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل صحبت اختیار کر لی اور کتابت وحی کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وحی کو لکھنا، قرآن کو لکھنا یہ عظیم کام اور دیانتداری والا کام تھا، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بھی کاتبین وحی میں ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خط لوگوں کو بھیجا کرتے تھے، ان خط کے لکھنے کا فریضہ بھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انجام دیا ہے۔ اس اعتبار سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا امیر معاویہ پہ بہت ہی اعتماد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ فتح مکہ کے بعد پیغمبر دو جہاں غزوہ حنین میں تشریف لے گئے، غزوہ طائف میں تشریف لے گئے۔ ان غزوات میں سیدنا ابو سفیان اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ رہے، اور ان غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شرکت کی، اور پیغمبر نے ان غزوات میں مال غنیمت میں سیدنا امیر معاویہ سیدنا ابو سفیان کو بھی حصہ عطا فرمایا۔ جامع ترمذی میں ایک روایت آتی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اجعلہ ہادیا ومہدیا واہد بہ، اے اللہ اس معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا، راستہ دکھانے والا اور ہدایت یافتہ بنا، اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ تو پیغمبر کی یہ دعا بھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے۔ ایک موقع پہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پہ سوار تھے، اور سیدنا امیر معاویہ کا پیٹ مبارک اور سینہ پیغمبر سے لگ رہا تھا۔ تو پیغمبر نے پوچھا کہ اے معاویہ تیرا کون سا جسم کا حصہ مجھے لگ رہا ہے؟ تو سیدنا معاویہ نے بتایا کہ پیٹ اور سینہ آپ کے جسم اطہر کو لگ رہا ہے۔ تو پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ معاویہ کے سینے کو علم سے بھر دے۔ تو پیغمبر کی دعا بھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا امیر معاویہ کو کتاب و سنت کا علم گہرا عطا فرمایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا امیر معاویہ کو بہت ہی محبت اور بہت ہی پیار تھا۔ روایات میں ہے کہ آخری وقت میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اور ناخن جو ہے اپنے قریبی رشتہ داروں کو عطا فرمائے کہ میرے دفنانے میں ان چیزوں کو بھی ساتھ رکھ دینا، میں تبرک کے لیے اپنے کفن کے ساتھ ان چیزوں کو رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت کا اظہار تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سیدنا امیر معاویہ جہاد میں شریک ہوتے رہے، جنگ یمامہ میں بھی شریک ہوئے، اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سیدنا عمر بن خطاب نے حضرت معاویہ کے بھائی یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کا گورنر بنایا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو سیدنا عمر نے معاویہ بن ابی سفیان کو شام کا گورنر بنایا، اور حضرت عمر کی زندگی میں شام کے گورنر سیدنا معاویہ رہے۔ حضرت عمر دنیا سے رخصت ہو گئے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی سیدنا معاویہ شام کے گورنر رہے، اور بڑے اچھے فرائض انجام دیے، بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ پھر آخر میں سیدنا حسن نے جب صلح فرما لی اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے، اور خلافت کے بعد بھی سیدنا امیر معاویہ نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ یہاں ایک اہم واقعہ عرض کرنا ضروری ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحری بیڑا تیار کروایا کہ مسلمان دریا پار کر کے جو ہے جنگوں میں شامل ہوا کریں گے، اور یہ بحری لڑائی وہ ہے جس کی بشارت پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں دی تھی۔ صحیح بخاری میں ہے، فرمایا کہ میری امت کا پہلا لشکر
جو سمندری بیڑوں پہ سفر کر کے جہاد کرے گا ان کے لیے جنت واجب ہے، اور یہ سب سے پہلے بحری بیڑے تیار کر کے دشمنوں کے مقابلے کا خیال سیدنا امیر معاویہ کے زمانے میں ہوا، کے دل میں ہوا۔ سیدنا امیر معاویہ نے حضرت عمر سے اجازت طلب کی، حضرت عمر نے اجازت نہیں دی۔ بلاخر سیدنا عثمان کا زمانہ آیا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دے دی اور بحری بیڑا تیار کیا گیا۔ پہلی مرتبہ مسلمان سمندر پار کر کے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے گئے، اور ان شرکاء کے بارے میں پیغمبر نے اپنے ارشادات میں جنت کی خوشخبری دی ہے، جس میں سیدنا امیر معاویہ بھی شریک ہے۔ اور اپنے زمانے خلافت میں قبرص، افریقہ کے مختلف علاقے، اسی طرح قسطنطنیہ پہ پہلا حملہ یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا، اور حضور نبی علیہ السلام کے رشتہ داروں سے سیدنا امیر معاویہ بہت ہی محبت فرماتے تھے۔ جب سیدنا حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صلح فرما لی تو سیدنا حسین، سیدنا حسن کئی مرتبہ شام تشریف لے جاتے تھے، اور حضرت امیر معاویہ ان کا استقبال فرماتے، ان کو ہدیے تحفے دیتے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کی وجہ سے بہت زیادہ عزت دیتے، بہت زیادہ اکرام فرماتے، اور مدینہ میں بھی ان کے وظائف جو طے ہوئے تھے وہ بھیجا کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ ہدایہ اور تحائف سے بھی نوازا کرتے تھے۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی بڑے بڑے کارنامے ہیں اسلام کی خدمت کے اور اسلام کی سربلندی اور حفاظت کے لیے۔ مجھے اور آپ کو جس طرح دیگر صحابہ سے میں اور آپ محبت رکھتے ہیں، بالکل اسی طرح سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت اور عقیدت رکھنی چاہیے کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے رضا کا اعلان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور تابعداری کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے مسلمان ہو گئے تھے، لیکن اپنی مصلحتوں کے پیش نظر سیدنا امیر معاویہ نے اپنے اسلام کا اظہار فتح مکہ کے دن فرمایا، جس دن ان کے والد سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہوئے۔ انہوں نے بھی اپنے اسلام کا اظہار فرمایا، ان کے ساتھ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے اسلام کا اظہار فرمایا۔